بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے گھٹنے کا درد، خاص کر ان لوگوں میں جو تقریباً 40 یا 50 سال سے اوپر لوگ ہیں اور ان میں گھٹنے کا درد ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس کی ساخت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو گھٹنا ہے اس میں ایک ہڈی ایک سائڈ سے یہ ہوتی ہے، اس طرح سے نیچے دوسری ہڈی ہوتی ہے، اس کو ہم فیمر کہتے ہیں، نیچے یہ ٹیبیا ہے، اور اس کے ارد گرد یہ پھٹے ہیں ہمارے جو مسلز ہیں، یہ 3 مین مسلز ہیں، اور پھر اس کے درمیان میں جو مینسکس ہے، جو اس کو ٹھیک ہے یہ کارٹیلیج ہوتا ہے، اس کو ہم مینسکس کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر بھی 2-3 لیگامنٹس ہیں جو ان دونوں بونز کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا گھٹنا اور اس کا ماڈل ہے۔ تو جو گھٹنے کا درد ہوتا ہے اس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں اولڈ ایج میں، جو کامن ہے، اور بھی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن کامن چیز جو ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے، اور آج میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ زیادہ تر جو پیشنٹس آتے ہیں جو وہ کمپلینٹس کرتے ہیں کہ گھٹنے کا درد ہے، تو وہ زیادہ تر جو اندر کا حصہ ہے ہمارے گھٹنے کا، تو وہ سب سے پہلے یہ یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہمارا جو درد ہے وہ اس ایریا میں زیادہ ہے۔ تو اس کی جو ریزن ہے، چونکہ ہماری اس کی ساخت ایسی ہے کہ سب سے زیادہ پریشر جو گھٹنے کا ہے وہ اس کے یہ میڈیل سائڈ یعنی جو اندر کا حصہ ہے اس حصے پہ زیادہ پڑتا ہے۔ اس کو عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس میں اس کا اپنا جو لعاب ہے گھٹنے کا یا جوڑ کا وہ کم ہو چکا ہے، یا اس کا جو کارٹیلیج ہے وہ گھس چکا ہے، تو یہ اس کی ریزنز ہیں، وجوہات ہیں۔ تو پھر وہ ہم ایکس رے پہ تشخیص کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کا جب ہم ایکس رے کرتے ہیں کہ یہ کس گریڈ پہ ہے، اس میں کہ ہم گریڈنگ 1 2 3 اور 4 پہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کم گھسا ہوا ہو اور بہت کم فرسٹ اسٹیج میں ہو تو اس کو ہم گریڈ 1 کہتے ہیں، پھر اگر اس سے تھوڑا زیادہ ہو گریڈ 2، پھر گریڈ 3، اور اس طرح گریڈ 4 جس میں بالکل یہ جو دونوں ہڈیاں ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں، تو اس کی جو یہ گریڈنگ ہے یہ ایکس رے پہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اس میں جو درد ہوتا ہے وہ بھی ویری کرتا ہے، یعنی ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پین سینسیشنز بہت وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی گریڈ 1 ہوگا، بہت کم فرق ہوگا ایکس رے میں، لیکن ان کا جو درد ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو گریڈ 4 میں بھی بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو پین ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ۔ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، علاج پہ اب آتے ہیں۔ علاج میں گریڈ 1 میں ہم نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز دیتے ہیں، اس میں مختلف ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو پیشنٹ ہسٹری، اور وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہسٹری وغیرہ کیسی ہے، پین کتنا ہے، اس کو کوئی اور ڈیزیزز ساتھ میں شوگر بلڈ پریشر ہے کہ نہیں ہے، تو وہ جو انسیڈز گروپ آف میڈیسن ہیں تو اس میں ڈفرینٹ پھر کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اس کے لیے کون سی زیادہ موزوں ہوگی۔ تو ایک یہ دوسرا اس میں لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے نماز کوشش کریں کہ کرسی پہ پڑھ لیں، سیڑھیوں پہ زیادہ نہ چڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی واش روم ہے اس میں انگلش کا موڈ استعمال کر لیں۔ تو یہ اگر گریڈ 1 میں یہ احتیاط کر لیں اور ساتھ میں اینٹی انفلیمیٹری اور انرجیسکس یوز کر لیں تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے، اور پین اکثر کافی کم ہو جاتا ہے۔ گریڈ 2 اور 3 میں جو ہے اس میں زیادہ تر اور بھی اس میں گلوکوسامین کانڈرائٹن اور اس طرح اور کمبینیشن ہیں، MSM وغیرہ، یا ایون کولیجن ہے اس میں،
تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے ایکس رے پہ کہ جب ایکس رے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اس کا رسپانس ہوگا. اور اس طرح جو اس کے اندر جو اپنا ہائلورونک ایسڈ ہے وہ بھی اس کے انجیکشنز بھی ملتے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات ریکمینڈ اگر کہ پیشنٹ کو شوگر وغیرہ کی اور یا کنٹرا انڈیکیشن نہ ہو تو وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں. لیکن ہائلورونک ایسڈ انجیکشن کافی مہنگا ہے، وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس کی جو باقی ٹیبلٹس وغیرہ ہیں تو وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں. جو گریڈ 3 یا گریڈ 4 کے جو لوگ ہیں تو اکثر ٹریٹمنٹ سے ان کو پراپر رسپانس نہیں ملتا، تو ان میں یہ جو نی ریپلیسمنٹ ہے وہ انڈیکیٹڈ ہے، یعنی جوڑ جو بدلنا ہے یہ اس کا علاج ہے، یعنی فل آپ کا جوڑ جو اس کو چینج کر لیتے ہیں تو یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے. چونکہ یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو تھوڑا سا میں نے شارٹ شاید کچھ چیزیں چھوڑی بھی ہوں، لیکن یہ مین چیزیں تھیں آسٹیو آرتھرائٹس کے بارے میں جو آپ سے ڈسکس کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.